أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، نہ تم سود کھاؤ، اضعافا مضاعفاتا، کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہوں، یعنی دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. تذکرہ چل رہا ہے جنگ احد کا، اور درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کی حرمت کا ذکر شروع فرما دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سود کھانے سے صفت رجولیت، مردانگی مردوں میں کم ہو جاتی ہے، زنانہ پن پیدا ہو جاتا ہے حرام خوری سے. اور جنگ میں بھی ضرورت ہے مردانگی کی، شجاعت، بہادری کی. تو اہل ایمان کو اس لیے سود سے دور رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح انصار کے یہودیوں کے ساتھ سودی لین دین کے کچھ تعلقات تھے، اور احد میں منافقین جو حقیقت میں یہودی تھے، ان کی وجہ سے نقصان مسلمانوں کو پہنچا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا کہ دروازہ ان کے ساتھ کا کسی قسم کے تعلقات کا جو ہے وہ بالکل بند ہو جائے، ختم ہو جائے. لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفاتا، دگنا چگنا کر کے، بڑھا چڑھا کے. اب یہاں سے کچھ لوگ مراد دیتے ہیں کہ سود جو مرکب ہو وہ حرام ہے، مفرد سود حرام نہیں. مرکب سود کہ سود پر پیسہ دیا کہ 6 مہینے بعد، پہلے دیے 5 لاکھ ہیں، 6 مہینے بعد 5.5 لاکھ ادا کرنے ہوں گے. اب مہینہ گزر گیا تو یہ ادا نہیں کر سکا، تو دینے والا مطالبہ کرتا یا تو سود میں اضافہ کرو یا رقم دو. وہ 5.5 کے بجائے وہ 6 ہو جاتا ہے، 6 لاکھ، اور اس کو 15 دن کی مہلت مزید مل جاتی. پھر وہ مزید 15 دن گزرنے کے باوجود بھی وہ رقم پوری ادا نہیں کر سکتا، اس کے پاس ہے نہیں، اور بڑھا دیا، حتیٰ کہ تھوڑے ہی عرصے میں اصل زر جو تھا اس سے کئی گنا زیادہ سود ہو جاتا. اس کو سود مرکب کہتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑھوتری والا سود ہے، بڑھا چڑھا کر لینا، دگنا چگنا کر کے لینا، یہ حرام ہے، مفرد سود حرام نہیں. لیکن ان کی یہ بات درست. اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کی ایک بھیانک صورت اضعافا مضاعفہ، اس کی حرمت کا تذکرہ کیا ہے. تو اس کے تذکرے سے مفرد سود کا حلال ہونا نہیں نکلتا، کیونکہ سود ہر قسم کا حرام ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، مفرد ہو مرکب ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے جو جائز مال ہے وہ ہے رأس المال،
جتنا تم نے دیا ہے وہ ہے جائز، اس کے علاوہ باقی سارا سود ہے۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ ذکر ہو رہا ہے سود خوروں کا، اور فرما رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ سود خور، سود لینے والے، سود دینے والے یہ مسلمانوں کے کام نہیں کرتے۔ سود لینا، سود دینا یہ مسلمانوں والا کام نہیں، یہ کافروں کا کام ہے۔ تو جو آدمی اللہ رب العالمین کی رحمت کا امیدوار اور طلبگار ہے وہ سود سے بچے اور پرہیز کرے۔ تو سود خوری مسلمانوں کا وسیلہ اور شیوا ہی نہیں، تو کام کافروں کا ہے، اور مسلمانوں سے بھی جو بندہ سود خوری کرے گا اسے بھی کافروں والی یاد میں ہی ڈالا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی سود کھانا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا یہ دو متضاد چیزیں ہیں، کہ بندہ سود بھی کھائے اور پھر اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہو۔ ایسا نہیں، جو اللہ سے ڈرے گا سود چھوڑے گا اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اور جو سود کھاتا ہے، سود لینے دینے سے باز نہیں آتا، تو اسے اس آگ سے ڈرتے رہنا چاہیے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ایسے بندوں کے لیے جو مسلسل سود خوری کرتے ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو سود خوری سے تائب نہیں ہوتے، سود خوری سے باز نہیں آتے۔ لہذا سود خوری چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تم جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اہل ایمان کو اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو جو سیاہ رات کے ٹکڑے کی طرح ہیں، یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن فتنے ایسے خوفناک ہوں گے، خطرناک، کہ شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، بندہ شام کو مومن ہے تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، معمولی دنیا کے معمولی فائدے کے لیے وہ اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اس طرح کے خطرناک فتنے آنے والے ہیں، لہذا بادروا بالاعمال، اعمال کرنے میں جب یہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کے حصول اور جنت کے حصول کے لیے جلدی کر لو۔ اور جنت بھی ایسی ہے کہ اس کی چوڑائی عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ تو سود خوروں کو یہ کہا ہے کہ اس آگ سے ڈر جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور سود سے جو بچنے والے اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو اللہ نے نوید سنائی ہے جنت میں، کہ ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اللہ کے فرما بردار اور متقی لوگوں کے لیے۔ اور اس کی صفت ذکر کی اللہ نے عرضها السماوات والارض، کہ اس کی چوڑائی
زمین و آسمان کے برابر ہے، بڑی وسیع جنت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں جنت کا عرض آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے؟ جنت کی چوڑائی وہ تو زمین آسمان کے برابر ہو گئی، پھر جہنم کی در گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے رات تھی پھر نہیں رہی تو رات کہاں چلی گئی؟ رات تھی نا، رات کے بعد اب دن چڑھ آیا ہے، تو وہ رات کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جہنم کہاں ہے۔ صحیح ابن حبان اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے اوصاف جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی حدیث میں بیان ہوئے ہیں، ان پر اسی طرح سے ہی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ غیب کی چیزیں ہیں نا، تو ایمان بالغیب کا تقاضا ہے جتنا تو بتا دیا اتنا تو مان لو، اس کے آگے کیا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ آخرت کے تمام تر معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے اس کی۔ اور پھر اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، سوال کرے، تو اس کو جواب دینے کے لیے سیدھا سیدھا جواب دینے کے بجائے آگے سے سوال کیا جائے تاکہ اس کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے۔ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے کہ میری بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، رنگ اس کا سانگلا ہے، ہمارا رنگ ایسا نہیں۔ یعنی وہ چاہ رہا تھا بچے کا انکار کرنا کہ شاید یہ میرا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ ہاں جی ہیں۔ فما الوانھا، رنگ کیا ہے؟ کہتا جی رنگ ان کا وہ زرد ہے۔ پوچھا کیا ان میں کوئی سیاہ رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ کہتا جی ہاں ان میں کئی اونٹ سیاہ بھی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا وہ پھر جو سیاہ اونٹ ہیں درمیان میں وہ کدھر سے آ گئے؟ اونٹ تیرے سارے وہ زرد رنگ والے ہیں، تو درمیان میں سے کالے اونٹ کدھر سے پیدا ہو گئے؟ تو کہتا ہے اللہ نازعہ عرق، شاید کہ کسی رگ نے اس کو کھینچا ہے، یعنی اس کے اونٹوں کے آباء و اجداد میں ہو سکتا ہے کوئی سیاہ رنگ کا بھی ہو، تو اس کی وجہ سے یہ بھی اس رنگ کا پیدا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی جواب اس کو پھر دیا، اللہ نازعہ عرق، کہ اونٹ اگر اس طرح ہو سکتے ہیں تو بچہ کیوں نہیں؟ اس کو بات سمجھ آ گئی۔ تو ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کئی سوال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے۔ تو سوال کا جواب دینے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ سائل سے سوال کے جواب میں سوال کیا جائے جس کو وہ آسانی سے سمجھ سکے۔ بہرحال جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور لمبائی کتنی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ادنا ترین جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا کی زمین و آسمان سے 10 گنا زیادہ، زمین پر جو پوری زمین پر حاکم حکومت کرنے والا حکومت کر کے اختیار ہے، تو اس سے 10 گنا زیادہ اس کو جنت میں جگہ ملے گی۔ ایک بندے کو اتنی اور جو اس سے عظیم ترین جنتی ہیں ان کو کتنی ملے گی وہ اندازہ اللہ ہی جانتا ہے۔ چوڑائی اللہ نے ذکر کر دی ہے، لمبائی کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، جو خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور سختی میں بھی، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ذکر چل رہا ہے سود کا، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا، ان کے لیے جنت تیار ہے، اور ساتھ ان کا حسن بھی ذکر کر دیا کہ وہ تنگیوں میں، مصیبتوں میں اور خوشی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ سود خور انتہا درجے کا بخیل ہوتا ہے کہ اپنا پیسہ کسی کو استعمال کے لیے نہیں دیتا بغیر لالچ کے، حالانکہ پیسہ اس نے استعمال کر کے منو من اسی طرح واپس لوٹا لینا ہے، پھر بھی وہ اسے لیتا ہے۔ اور اہل ایمان جو ہیں وہ ينفقون في السراء والضراء، وہ تو اللہ کے راستے میں ویسے ہی دے دیتے ہیں۔ سود خور وہ بخیل اور کنجوس، اپنا مال جتنا دیا ہے اتنا لے لے، اس میں اتنی بھی توفیق نہیں۔ اور جو اہل ایمان ہیں وہ اپنا مال دے دیتے ہیں، ایسا دیتے ہیں کہ واپسی کی ان کی کوئی نیت ہی نہیں۔ ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے کہ غصے سے مغلوب ہونے سے پہلے پہلے وہ غصے پر قابو پا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دے، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوانی دوسرے کو پچھاڑنے کا، گرانے کا نام نہیں، بلکہ شدید پہلوان طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وہ ہے پہلوان۔ گجرا والا پہلوانوں کا شہر ہے، تو یہاں پہلوانی سمجھی جاتی ہے اٹھا کے بندے کو پھینک دیا، بڑی پہلوانی ہے۔ تو پہلوانی یہ نہیں، پہلوانی کیا ہے؟ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی مجھے وصیت کرے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ پھر اس نے پوچھا، آپ نے پھر یہی فرمایا غصہ نہ کر۔ کئی دفعہ اس نے سوال کیا مجھے وصیت کرے، آپ نے یہی وصیت کی، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ غصہ کرنے سے آپ نے منع کیا۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ دراصل یہ غصہ پی جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ جب بندہ غصہ پی جائے گا تو معاف کر دے گا، اور غصہ نہیں پی سکے گا تو پھر کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ میں اس پر قسم کھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات فرمایا کہ معاف کر دینے سے بندے کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، معافی دے دینے سے بندے کی عزت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو اللہ کے لیے نیچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اہل ایمان کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اور کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جب یہ کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ فمن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا، یا اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشتا ہے؟
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو انہوں نے کیا اس پر وہ اصرار نہیں کرتے، ڈٹے نہیں رہتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی پچھلی تقاضے کے تحت اگر کبھی ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے توبہ استغفار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی نے ایک گناہ کیا، تو گناہ کیا، اس کو احساس ہوا، تو اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب ویأخذ بہ، چلو میرے بندے کو پتہ تو چلا نا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پہ گرفت بھی کرتا ہے اور گناہ معاف بھی کرتا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور گناہ کیا اور کہتا ہے اللہ میں نے ایک اور گناہ کیا ہے تو اسے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا رب ہے جو گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے اور گناہ بخشتا بھی ہے، فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ نہ رہا، جتنا اللہ نے چاہا اتنی دیر تک وہ گناہوں سے بچا رہا، پھر آخر انسان غلطی ہو گئی، اس نے کہا اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا ہے تو اسے بھی بخش دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑتا بھی ہے، فرشتوں گواہ ہو میں نے اس کو معاف کر دیا، لہذا یہ جو چاہے کرے۔ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا، احساس ہوتا ہے، ڈٹا نہیں رہتا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنے گناہ پر قائم نہیں رہتا بلکہ گناہ ہو جاتا ہے، ذَكَرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ کیا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وَجَنَّاتٌ، اور باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس پہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی واقعات گزر چکے، فسیروا فی الارض فانظروا، تو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا رہا۔ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے، وہدی وموعظہ، اور ہدایت اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ سود خوروں کا انجام اور سود سے بچنے والے اہل ایمان اہل تقویٰ کا انجام اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کے بیان کر دیا ہے۔ تو اب یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔